ناظرین، آج ہم ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں جانیں گے۔ ٹائیفائڈ فیور یعنی آنتوں کا بخار ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو سالمونیلا ٹائیفائی یا سالمونیلا پیراٹائیفائی کے جسم میں آ جانے سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن یعنی پھیلاؤ گندے پانی کے استعمال سے یا اس گندے پانی سے تیار کردہ کھانے کو کھانے سے یا ایسا کھانا کھانے سے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہ تیار کیا گیا ہو، اس سے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ عموماً 4 ہفتوں پہ معیت ہوتا ہے اور اس میں 4 عموماً سٹیجز ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی سٹیج پہلے ہفتے کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلے ہفتے میں مریض کو ہلکا بخار شروع ہوتا ہے اور وہ بخار آہستہ آہستہ 4 سے 5 دن میں بڑھ کے ہائی گریڈ فیور یعنی بہت تیز بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو میڈیکل کی زبان میں اسٹیپ لیڈر پیٹرن آف فیور کہا جاتا ہے، یعنی سیڑھی کی طرح آہستہ آہستہ بخار کا تیز ہوتے جانا۔ اس کے علاوہ پہلے ہفتے میں مریض کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کا ٹوٹنا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا اور سر میں درد ہونا بھی شامل ہے۔ دوسرے ہفتے میں آنے والے سب سے امپورٹنٹ جو سائن ہے وہ مریض کو اپنے سینے اور اس کی کمر کے اوپر آنے والے گلابی رنگ کے پنک سپاٹس یعنی نشانات نظر آتے ہیں، جو کہ ٹائیفائڈ کے مرض کو تشخیص کرنے میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے ہفتے میں رہنے والی قبض اب پیٹ خراب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مریض کو، خاص کر کے بچوں کو، پیٹ میں شدید درد کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ 2 ہفتے کے دوران اگر ٹائیفائڈ کے مرض کی تشخیص بر وقت ہو جائے اور اس کا صحیح علاج شروع ہو جائے تو مریض بہت جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے اور بر وقت اس کی تشخیص نہ ہو تو پھر تیسرے ہفتے میں جب ٹائیفائڈ جاتا ہے تو کمپلیکیشنز کی سٹیج یعنی پیچیدگیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پیچیدگیوں میں جو سب سے امپورٹنٹ پیچیدگی ہے وہ یہ کہ آنتوں کے اندر کیونکہ سوزش ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو انٹسٹائنل پرفوریشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سرجیکل ایمرجنسی ہے جس میں آپ کو فوراً ہسپتال سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ٹائیفائڈ کا علاج موجود ہے اور اس کا علاج اینٹی بائیوٹکس کے تھرو بہت آرام سے کیا جاتا ہے، مگر اس میں جو ایک تکنیکی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اس میں اب ریزسٹنس یعنی کہ جو اس کا بیکٹیریا ہے وہ جو ہم پہلے اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے تھے اب ان کے خلاف قوت مدافعت بنا چکا ہے، تو لہٰذا اب جو وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی اور اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو ٹائیفائڈ کے سمٹمز آ رہے ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور خود اس کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بہت آرام سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بر وقت اور صحیح علاج نہ ہو تو اس صورت میں پیچیدگیاں بہت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر یہ مرض بہت کامن ہے اور اس کی محض وجہ یہ ہے کہ ہمارے حفظان صحت کے اصولوں کے اوپر ہم بہت کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ مرض اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے ان ممالک کے اندر۔ لہٰذا جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو اس کی احتیاط محض یہ ہے کہ برسات کے موسم میں خاص طور پر اور ویسے عموماً بھی آپ باہر کے کھانوں کو کھانے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ نے باہر سے کھانا کھانا ہی ہے تو ایسی جگہ سے کھائیں جہاں کا کچن آپ کو معلوم ہے کہ صاف ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں صابن سے۔ عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹائیفائڈ کے مریض کو کون سا کھانا دیا جائے اور کن کھانوں سے پرہیز کیا جائے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کی سادہ خوراک جو کہ صاف پانی سے اور صاف ستھرے طریقے سے تیار کی گئی ہو اس کا استعمال کیا جائے، جس میں نمک اور مرچ کا بہت کم استعمال کیا گیا ہو، اسی طرح تیل کا استعمال بہت کم کیا جائے اس کے اندر۔ جو ٹائیفائڈ کا مریض ہے اس کی آنتوں میں چونکہ سوزش ہوئی ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو نرم غذا دینی ہے اور سخت غذا سے پرہیز رکھنا ہے۔ چونکہ ٹائیفائڈ کے مرض میں انسانی جسم کی بہت انرجی
استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس جراثیم کو مارنے میں، لہٰذا مریض کی پروٹین انٹیک کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جس کو آپ زیادہ بہتر اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ مریض کو مچھلی کا استعمال کرائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔